امریکہ کے ساتھ تعلقات زبردست ہو گئے، زبردست ہو گئے. جتنی دفعہ تعریفیں پاکستان کی امریکی صدر نے کی ہیں آج تک میرا خیال ہے 80 سال میں نہیں ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہے؟ ٹیرف کا وقت ہے تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل ٹیرف دے دیا اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. وہاں سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. یہاں سے ایکسپورٹ برے طریقے سے چل گئی ہے امریکہ کے لیے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. کیونکہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے ٹاپ، صرف ان کو چاہیے کہ جی ان کی لیجیٹمیسی قائم ہو. بس آج 4.5 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے میری معیشت کے حوالے سے، ایک شخص نہیں کہہ سکتا. اور یہ چیلنج میں دیتا ہوں حکومت کو. جہاں جس ملک میں معیشت کی حالت اتنی تباہ کن ہو چکی ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے، 60 سال کی لو لیول، 60 سال ریکارڈ بھی کیسے توڑے کہ 60 سال پیچھے چلے جائے تو آپ کو اتنی کم انویسٹمنٹ نہیں نظر آئے گی. آپ ایکسپورٹ دیکھیں 4 سال پہلے $32 بلین پر کلوز کیا، اب 30 بلین 4 سال کے بعد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 3 سال میں 60 بلین کر دیں گے. بھائی پہلے 4 سال کا تو حساب دے دو کہ 32 سے 30 آئے کیسے تھے. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، تاریخ غربت 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے، 45%. مہنگائی پچھلے 4 سال میں 80% بڑھی ہے، 80%، یعنی کہ ایوریج اگر کریں اینول تو آپ کی 20% ہوتی ہے. گروتھ پچھلے 4 سال کی پاکستان کے کوئی 4 سال اٹھا لیں سب سے بس. ابھی یہاں آپ بیٹھے ہوئے اور آپ نے پھر ادھر سے پنگا لے لیا بلوچستان میں، ادھر سے آپ نے آزاد کشمیر میں، کے پی میں حالات آپ کے خراب تھے، افغانستان سے وہاں بارڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. ابھی کوئی انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں؟ ایس آئی ایف سی بنے ہوئے بھی 3 سال ہو چکے، آپ 2 اور ایس آئی ایف سی بنا لیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. امریکہ کے ساتھ تعلقات زبردست ہو گئے، زبردست ہو گئے. جتنی دفعہ تعریفیں پاکستان کی امریکی صدر نے کی ہیں آج تک میرا خیال ہے 80 سال میں نہیں ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہے؟ ٹیرف کا وقت ہے تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل ٹیرف دے دیا اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. وہاں سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. یہاں سے ایکسپورٹ برے طریقے سے چل گئی ہے امریکہ کے لیے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. کیونکہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے ٹاپ، صرف ان کو چاہیے کہ جی ان کی لیجیٹمیسی قائم ہو. بس 25 کروڑ عوام کے لیے یہ جو کچھ ابھی بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے، اور جو دوسرے جو فیصلے ہیں، بجٹ جو ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو سال ہے اس میں مزید غربت بڑھے گی، اس میں مزید بے روزگاری بڑھے گی، اس میں مزید مہنگائی ہوگی، اس میں گروتھ کا اور برا حال ہوگا. کوسچن جو لوگ یہاں پوچھتے ہیں بالکل صحیح پوچھتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں 4.25 سال آپ کو مل گئے ہیں تو ہندوستان ہمارے سے اتنا آگے کیوں ہے؟ ویتنام ہمارے سے اتنا آگے کیوں نکل گیا؟ بنگلہ دیش ہمارے سے کیوں ہے؟ لیجیٹمیٹ کوسچن ہے، آپ سب کے لیے لیجیٹمیٹ کوسچن ہے کہ بھائی آپ اتنے نکم میں ہیں کہ آپ پیچھے گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر سال گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں ویتنام تھا، کہاں پاکستان تھا، کہاں بنگلہ دیش تھا، کہاں پاکستان تھا. آج پوچھ لے جا کے کسی دنیا کے کوئی انڈیکیٹر. اور سب سے خطرناک بات، سب سے خطرناک بات، جو آپ ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. 0.8% پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم کبھی بجٹ میں نہیں رکھا گیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے. 0.8%. نتیجہ کیا؟ ان پڑھ لوگ، ہیلتھ وائز انہیلتھی لوگ، ان کا کیا فیوچر ہے؟ صرف اشرافیہ کے لیے آپ نے ایک بڑا زبردست ایک بنایا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے تو بسیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ پولیٹیکل سولوشن نہیں لے کے آئیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے. میں لاسٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹمیسی سے. Political legitimacy of not 2 or 3 persons, but the entire political leadership. اگر political legitimacy نہیں آئے گی، political stability نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کی economic stability نہیں آئے گی.